نحمدہ व نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اے ہمارے رب تو ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ آج کا جو وظیفہ ہے وہ بیماری سے شفا کے لیے خاص اور مجرب وظیفہ ہے۔ محرم الحرام کا یہ مہینہ بڑا ہی عظمت اور بلندیوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ بلندیوں والا مہینہ اس لیے کہ ہم اس میں اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں اور اس مہینے میں نیک اعمال کرتے ہیں اور نیک اعمال کر کے اپنے درجات کو بلند کرواتے ہیں۔ اس لیے اس مہینے کو بابرکت مہینہ اور بلندیوں والا مہینہ کہا گیا۔ اور آج کل ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم پر ہر طرح سے اللہ رب العزت کی آزمائش آتی ہے۔ بعض اوقات وہ اولاد کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات وہ مال کی وجہ سے آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات یہ گناہ کی وجہ سے یہ آزمائش آتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں کو آزمانے کے لیے یہ مصیبتیں، تکلیفیں اور بیماریاں بھیجتا ہے۔ ہماری بیماری کے لیے انسان کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ میرا بندہ بیماری کی حالت میں اپنے رب کا شکر ادا کرے گا یا گلے شکوے کرنا شروع کر دے گا۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام، وہ بھی اللہ کے نیک پیغمبر تھے اور ان کو بھی بیماری کے ذریعے آزمایا گیا، اور جب انہوں نے اپنے رب کے آگے اپنی بے بسی اور عاجزی کا اظہار کیا کہ اللہ میں بے بس اور عاجز اور معمولی انسان ہوں، مجھے تو شفا دے، تو شفا دینے والا ہے، اور اگر تو شفا نہ دے تو تیرے علاوہ مجھے کوئی بھی شفا نہیں دے سکتا، اور کہا کہ میں تیرا گنہگار بندہ ہوں، مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس میں تو اپنی رحمت سے ہٹا دے۔ تو دیکھیں ایک پیغمبر بیماری کے ذریعے جب آزمایا جا سکتا ہے، ہم تو پھر گنہگار لوگ ہیں، تو ہم پر کیسے بیماری نہیں آ سکتی؟ اور ایک تو بیماری کی مین جو وجہ ہے وہ ناقص غذاؤں کی وجہ سے ہے کہ آج کل جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو وہ کس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ساری بیماریاں جو ہم پر آتی ہیں یہ ہماری ناقص غذاؤں کی وجہ سے آتی ہے، اور بعض اوقات اپنے گناہوں کی وجہ سے بھی آتی ہے کہ انسان کو آزمائش میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور تکلیف میں اللہ رب العزت انسان کو مبتلا کرتا ہے، اور اللہ رب العزت دیکھتا ہے کہ میرے مومن بندہ اس تکلیفوں اور مصیبتوں کا کس طرح صبر کرتا ہے۔ جیسا کہ کینسر، فالج، لکوہ، شوگر، بلڈ پریشر، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو جان لیوا بیماریاں ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہمیں کوئی بیماری لگ جاتی ہے تو ہم اپنے رب کو بھول جاتے ہیں بیماری میں، حالانکہ ہمیں چاہیے کہ ہم خاص طور پر اپنے رب کو یاد کریں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب ہمیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو سب سے پہلے ہم اپنے رب کو بھول کر ڈاکٹروں کے پاس بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ شاید یہ ڈاکٹر ہی ہمیں دوائی کے ذریعے زندگی اور موت سے بچا سکتا ہے، حالانکہ یہ سوچ ہماری غلط ہے۔ ڈاکٹر تو ایک وسیلہ ہوتا ہے، اصل شفا رب کے ہاتھ میں ہے۔ وہ شفا دے دے تو ڈاکٹر، وہ شفا دے دے تو کوئی وہ شفا دینے والا ہے، اگر وہ شفا دے دے تو اس سے بڑی بات کیا ہے؟ اور ڈاکٹر کے ساتھ ہم جو رجوع کرتے ہیں بیماری کے لیے کرتے ہیں، لیکن اپنے رب کے ساتھ ہم رجوع نہیں کرتے۔ جب بھی ہمیں کوئی بیماری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ڈاکٹر کے ساتھ رجوع کرنے کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ بھی رجوع کرنا چاہیے، جو اصل شافی ہے، جو اصل حقیقی ہمارا مالک ہے اور ہمارا خالق ہے، جس کی طرف سے ہمیں یہ بیماری دی گئی ہے۔ اور ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا گیا، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، پس جب تو بیمار ہوتا ہے
تو پس وہی شفا دیتا ہے. یعنی کون شفا دیتا ہے؟ اللہ رب العزت شفا دیتا ہے. اور ایک اور جگہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. اور نازل کیا گیا قرآن پاک کو، قرآن مجید کو، ما هُوَ شِفَاءٌ، اور وہ شفا ہے، وَرَحْمَةٌ، اور رحمت ہے، لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایمان والوں کے لیے. یہاں پر واضح طور پر یہ چیز بیان کر دی گئی کہ قرآن مجید ہم نے جو نازل کیا ہے اسی میں ہی شفا ہے اور اس میں رحمت بھی ہے مومنوں کے لیے. یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ دوا کے ساتھ دعا کی بھی ضرورت ہے. آج کل ہم پر جو بیماری آتی ہے یہ بیماری باپ دادا سے چلی آتی ہے. اگر باپ کو دمہ ہے تو بیٹے کو بھی دمہ ہوگا، اگر ماں کو کینسر ہے تو آگے اولاد میں سے بھی کسی کو یہ بیماری ضرور ہوگی. بیماری تو رب کی طرف سے ہے لیکن شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. جب بھی کسی بھی بہن بھائی کو کوئی سخت بیماری ہو یا نارمل بیماری ہو تو یہ جو وظیفہ آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ نے اس وظیفے کو ضرور کرنا ہے. یہ وظیفہ نہایت ہی مجرب اور آسان وظیفہ ہے. یہ اللہ رب العزت کے صفاتی نام ہیں، یا اللہ یا رحیم یا ارحم الراحمین. یا اللہ اے اللہ، یا رحیم اے رحم کرنے والے، یا ارحم الراحمین اے رحم کرنے والے میں سے سب سے بڑے رحم کرنے والے. جیسا کہ قرآن مجید میں یا ارحم الراحمین یعنی یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی کہا تھا تو سب سے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. انہوں نے بھی اس الفاظ کے ساتھ دعا مانگی تھی یا ارحم الراحمین. تو اسی طرح ہم بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی اگر کسی کو سخت بیماری ہے، لکوہ ہے، فالج ہے، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، کینسر ہے، جس بھی بہن بھائی کو سخت بیماری ہے یا نارمل بیماری ہے اور اس کو کسی طریقے سے بھی شفا حاصل نہیں ہو رہی تو اس نے اس عمل کو ضرور کرنا ہے، یا اللہ یا رحیم یا ارحم الراحمین. اگر یہ وظیفہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں اگر آپ اس کو باوضو حالت میں کریں تو بہت ہی بہتر ہے. کیا کریں کہ اگر مریض اس عمل کو خود کرے تو زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر مریض اتنا زیادہ بیمار ہے کہ وہ اس عمل کو نہیں کر سکتا تو گھر میں سے کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد اس عمل کو کرے. کیا کریں آپ باوضو حالت میں گلاس پانی کا لیں اور اس میں ایک تسبیح اس وظیفے کی کریں یا اللہ یا رحیم یا ارحم الراحمین. یہ پڑھ کے کیا کریں کہ پانی پہ بھی دم کریں اور اس مریض پہ بھی دم کریں تو انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے عمل سے آپ دیکھیے گا اس عمل کی برکت سے وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا، اسے شفا حاصل ہو جائے گی. اور آپ نے اس عمل کو اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک وہ مریض شفا اس کو حاصل نہ ہو جائے. محرم الحرام کے اس مہینے میں خاص طور پر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اور انشاءاللہ ہر حال میں آپ کو شفا حاصل ہوگی اس عمل سے. لیکن اگر آپ عام دنوں میں بھی اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. اگر کوئی بھی آپ کے گھر میں بیمار ہیں تو آپ اس عمل کو ضرور کریں. انشاءاللہ 100% رزلٹ آپ کو کچھ ہی دنوں میں سامنے آ جائے گا. جو بھی مریض اس عمل کو کرے گا اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو صحت یاب کر جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں خود واضح طور پر فرما دیا گیا ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین. یعنی قرآن مجید ہم نے نازل کیا گیا ہے اور اسی میں ہی شفا ہے اور اسی میں ہی رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو کیا کرنا ہے، طریقہ کار اس کا کیا ہے کہ آپ نے صبح اور شام ایک تسبیح اس عمل کی کرنی ہے اور اس مریض پر بھی دم کرنا ہے اور پانی پر بھی دم کرنا ہے. روزانہ ان کو تازہ پانی دم کر کے پلائیں. اگر گھر میں کوئی نہیں ہے تو پھر ایک ہی دفعہ پانی دم کر کے رکھ لیں اور روزانہ صبح اور شام ایک گلاس یا آدھا گلاس آپ پانی پی لیں. انشاءاللہ کچھ ہی دنوں میں آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں تمام بیماریوں سے نجات دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.